موضوع اردو، عنوان حجۃ الوداع۔ درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا؟ جواب، میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب فرمایا اور حج کا خطبہ دیا۔ دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ناقے پر سوار ہو کر حج ادا کیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر حج ادا کیا۔ تیسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوئے؟ جواب، 26 ذی القعدہ 10 سنہ عیسوی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ چوتھا سوال، حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ پانچواں سوال، مزدلفہ میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کے دوران نماز مغرب اور نماز عشاء ایک ساتھ ادا کی۔ چھٹا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے۔ ساتواں سوال، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی؟ جواب، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ درج ذیل سوالات کے جوابات 2-3 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال، 9ویں ذی الحجہ کو عازمین حج نے کیا کیا؟ جواب، 9ویں ذی الحجہ کو سب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھ کر منا سے روانہ ہوئے، عرفات آ کر ٹھہرے۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا خطبہ سنا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی گئی۔ سب مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موافق تشریف لائے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی۔ سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پر پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ دوسرا سوال، غلام اور خدام کے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں۔ تیسرا سوال، عمرہ اور احکام کی فرما برداری کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر تم پر ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو تم کو خدا کی کتاب کی طرف لے چلے تو اس کا کہا ماننا۔ چوتھا سوال، ایام جاہلیت کے رسم و رواج کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، ایام جاہلیت کے رسم و رواج کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے ہیں، سودی کا کاروبار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اجمی پر کسی عربی کی اور کسی عربی پر کسی اجمی کی کوئی بڑائی نہیں، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال، حجۃ الوداع کے موقع پر دیے گئے خطبے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن معاشرت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب،
حجۃ الوداع کے موقع پر دیے گئے خطبے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے سارے دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ خون کے بدلے معاف کیے گئے، جس کی پہل خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے خون کو معاف کر کے کی۔ پورا معاشرہ سود کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے کوئی سود نہیں لے گا اور نہ دے گا۔ عورتوں کے حقوق بتائے گئے، کہا گیا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یعنی انسانوں کے درمیان مساوات کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اسی درمیان آپ پر وہ آیت نازل ہوئی جس میں دین کی تکمیل کی بشارت دی گئی۔ دوسرا سوال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی تیاریاں کس طرح کی؟ جواب، ذی القعدہ 10 سنہ عیسوی میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ خبر دفعتاً پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب چلنے کے لیے امڑ آیا۔ ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے۔ مدینے سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ مندرجہ ذیل جملوں کی بے حوالہ متن وضاحت کیجیے۔ پہلا سوال، ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ جواب، یہ عبارت سبق حجۃ الوداع سے لی گئی ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا سید سلیمان ندوی ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع میں تشریف لائے، موجود لوگوں کو نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا، تمہاری جانیں اور تمہاری ملکیتیں آپس میں ویسی ہی عزت کے قابل ہیں جیسا کہ آج کا دن۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خدا کے سامنے تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اپنے امیر کی چاہے وہ کالا اور نکٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کی کتاب کے مطابق رہنمائی کرے تو اس کا کہا ماننا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور میرے حکموں پر عمل کرنا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہم کہیں گے کہ خدا پیغام آپ نے ہم تک پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ دوسرا سوال، اے خدا تو گواہ رہے۔ یہ عبارت سبق حجۃ الوداع سے لی گئی ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا سید سلیمان ندوی ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں موجود مسلمانوں کو نصیحتیں فرمائیں اور ان سے سوال کیا کہ کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ مجمع نے جواب دیا، ہاں، ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اے خدا تو گواہ رہے، اے خدا تو گواہ رہے، اے خدا تو گواہ رہے۔ تیسرا سوال، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ جواب، یہ حوالہ سبق حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا سید سلیمان ندوی ہیں۔ دیگر نصیحتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان پائی جانے والی تفریق کو یہ کہہ کر مٹا دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں۔ چوتھا سوال، لوگوں امن و سکون کے ساتھ، لوگوں امن و سکون کے ساتھ۔ جواب، یہ فقرہ سبق حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا سید سلیمان ندوی ہیں۔ جب حج کے رسومات پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں اور اس کے اختتام کا اعلان کیا گیا تو لوگوں میں واپسی کے لیے ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں امن و سکون کے ساتھ، لوگوں امن و سکون کے ساتھ۔ پانچواں سوال،
जो यहाँ मौजूद हैं वो इस पैगाम को उस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं। जवाब: ये हवाला सबक हज्जतुल विदा से लिया गया है। इसके लिखने वाले मौलाना सैयद सुलेमान निदवी हैं। आपने खुतबा हज्जतुल विदा के बाद लोगों को नसीहतें फरमाई और उनसे सवाल किया कि क्या मैंने तुम्हें अल्लाह के अहकामात पहुँचा दिए? तो लोगों ने जवाब कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। जमा लिखिए: हुक्म, अहकाम, वक्त, औक़ात, मुक़ाम, मुक़ामात, मंजिल, मनाजिल, खुतबा, खुतबात। इन ज़ुमानी अल्फाज के मानवी फ़र्क लिखिए: अबद, दौर, अहद, किसी की पाबंदी की कसम उठाना, माह, चांद, माह, महीना, हक़, सच्चाई, हक़, हिस्सा, महर, सूरज, महर, मेहरबानी। पहले दो लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखिए: मुज़दलिफ़ा, एक मुक़ाम का नाम, खसवा, ऊँटनी का नाम, आगाज़, अंजाम, आखा, ग़ुलाम, सहाबी, सहाबा, आयत, आयात। मक्के से मदीने हिजरत करने वाले मुहाजिरीन, मदीने के बाशिंदे, अंसार।